الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورة بنی اسرائیل وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ ترجمہ: اور کفر کرنے والوں کی کوئی بستی نہیں مگر قیامت کے دن سے پہلے ہم اسے ہلاک کر دیں گے یا سخت عذاب سے معذب کریں گے۔ یہ کتاب یعنی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے۔ اس آیت کے کئی مفاہیم بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا مفہوم یہ لیا گیا ہے کہ دنیا کی ہر بستی کو ان کے عظیم گناہوں کی پاداش میں قیامت سے پہلے مکمل طور پر تباہ و برباد کرنے والا عذاب فیصلہ کن بھیجا جائے گا، اور اگر گناہ انتہائی درجے کے نہ ہوں تو دوسرے درجے کے جرائم کی سزا میں عمومی ہلاکت سے کم کوئی سخت آفت اس بستی پر نازل کی جائے گی۔ جیسے کہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ مختلف جگہوں پر آفات آتی رہتی ہیں۔ کون سی بستی ہے جو ازل سے آج تک گناہ نہ کرے اور کسی آفت میں نہ پھنسی ہو؟ دوسرا مفہوم یہ لیا گیا ہے کہ قیامت سے پہلے ضروری ہے کہ ہر بستی کسی ایسی موت کا شکار ہو جو تعذیب کے رنگ سے خالی نہ ہو۔ لفظ ہلاک کا اطلاق قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ تیسرا مفہوم یہ لیا گیا ہے کہ کفار کی ہر بستی یا تو قیامت سے پہلے اپنے سنگین جرائم کی پاداش میں نیست و نابود کر دی جائے گی یا کسی نہ کسی وقت یعنی قیامت سے پہلے یا بعد سخت عذاب کا مزہ چکھے گی۔ بہرحال کوئی بھی معنی لیا جائے، مقصود اس آیت سے تنبیہ ہے۔ چنانچہ پہلے جو فرمایا تھا کہ بے شک تیرے رب کا عذاب گھات میں ہے، یہاں اس کے وقوع کی خبر دی گئی ہے، اور یہ خبر ایک قطعی اور اٹل فیصلہ ہے جو علم الہی میں طے شدہ ہے اور لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرمائے، ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔